साचे ये संसना गया जो कटसे न माता आगे रह गया न कहाँ तक पर खाते रह गया सत्य जिंदगी का कोई
انہوں نے دوستی ہے، خلیل بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے، حبیب بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ مگر خلیل کو ہوتی کہ جب دوستی یہاں سے جب جائے یہ خلیل کہلاتی ہے، حبیب کو ہوتا ہے کہ جب دوستی کا تقاضا وہاں سے آ رہے تو یہ حبیب کا ہے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہے کہ تم تحبون اللہ، اے میرے حبیب محمد ان لوگوں سے کہہ جو اللہ سے محبت کرنا ہو، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے اللہ سے محبت کرنا ہو۔ کسی کو زبانی دعوی محبت نگاہ پروردگار میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پروردگار کا قابل قبول ہوگا، یہ مطلب ہے جب زبانی دعوی محبت تیری نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل قبول کا ہونا نہیں مطلب ہے۔ آیت آگے بڑھ کر کہتی فاتبعونی، ہمارے نبی محمد کے حبیب کی اتباع کرو، پیغمبر کی پیروی کرو۔ جب پیروی کرو گے تو پروردگار اعلیٰ اس آیت کی روشنی میں آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب تم اتباع پیغمبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یحببکم اللہ، ہم تمہیں اپنا دوست اور حبیب اور محبوب بنا کر دیں۔ صرف یہی نہیں ملا پروردگار ہے، پھر آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، جب تم ہمارے نبی کی اتباع کرو گے بدلے میں دوست ہم آپ کو اپنا بنائیں گے، دوستی ہوگی خدا سے ہماری محبوب ہو گئے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ جب ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی گارنٹی کو پروردگار عالم لے رہا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے بہتر تو کوئی معاف کرنے والی ذات اس کائنات کے اندر ہے ہی نہیں۔ آپ چاہے تو جس دروازے پہ چلے جاؤ، اگر واقعی کوئی معافی کرنے والی ذات ہے تو سوائے پروردگار عالم کی کوئی ذات والا ذات نہیں۔ یہ آیت کا ظاہر ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ پروردگار عالم کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے میں صرف زبانی دعوی محبت کو نہ قبول کیا ہے نہ مانا ہے۔ اور خود ہمارے چھوٹے امام حضرت امام جعفر صادق یہی زبانی دعوی محبت کے اوپر جو ہم نے کہا کہ خدا بند عالم کبھی زبانی دعوی محبت کو اپنی نگاہ میں قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک چاہنے والا تھا جو آپ حضرات نے کبھی سن رکھا وغیرہ بہت مشہور زمانہ ہے، یہ زبانی دعوی محبت اور ایک عملی دعوی محبت جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں وہ عمل سے ہم کر کے دکھا کے رہے ہیں۔ صرف زبان سے علی نہیں کر رہے بلکہ علی کی سیرت کی یتیموں کی جو دیکھ بھال کرنا، ہم یتیموں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے مان لینے میں علی کو مولا مان لینے میں بہت آسان ہے۔ علی کو علی کے جیسا علی مولا مان لینا، زبانی دعویٰ کر لینا۔ سگے امام کے زمانے میں بڑا مشہور تھا، اس کا نام تو شہر خراسان ہے۔ خراسان ایک جان کا شہر ہے اور امام حنیفہ کو رکھا کرتے یہی واقعہ جو زبانی دعویٰ محبت خدا پر نہیں کرتا ہے۔ شہر آیا اور آنے کے بعد وہ زمانہ کون سا تھا؟ بنی عباس کا تھا۔ اور آپ نے دیکھا جو بنی عباس کی گورنمنٹ بنی تھی، جو اقتدار میں آئے تھے، جو حکومت میں پاور میں آئے تھے، یہ اسی بیس میں آئے تھے 5ویں امام کے زمانے میں بنی عباس۔ ذرا سنیے یہ دو باتیں جلدی کی طرف آ رہے ہیں۔ بنی عباس کو جو پاور ملا، آپ نے دیکھا تھا کہ 70 سالوں تک کانگریس نے ہندوستان میں اپنی حکومت چلائی، کسانوں کو بجلی نے جو اس طریقے سے پروار کیا ہو، آج دیکھ رہے ہیں تو چاروں طرف ایک طرفہ جو ہے آپ دیکھیں تو بھگوان کی سرکار کو ملی۔ یہ ہوتا ہے، ہر دور میں حکومتیں آتی ہیں بدلتی۔ ہوا یہ کہ جب عالم اسلام میں دو حکومتیں، عالم اسلام میں دو حکومتیں، ایک عالم محمد علیہ السلام کی تھی، ان کے بعد بنی امیہ بیٹھے۔ جب یہ بیٹھے ہیں تو بعد میں بنی عباس نے کس بیس پر پاور حاصل کیا؟ دیکھیے کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو کچھ اس کا مین موٹیو ہوتا ہے، کچھ ایسی پرسنل باتیں ہوتی ہیں جس کو لے کر، جن مدعوں کو لے کر وہ پبلک میں آتی ہے اور آنے کے بعد پبلک پر اپنی بات رکھتی ہے کہ صاحب ان مدعوں کے ذریعے ہم آپ کی یہ سولوشن کرنا چاہیں گے، آپ اگر ہمیں پاور میں لائیں گے تو ہم آپ کے ان مدعوں کو حل کریں گے۔ بنی عباس کو جو حکومت ملی تھی، سنیے دو تین باتیں لکھی ہیں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ صاحب یہ جو خلافت ہے یہ آل محمد کا حق ہے، بنی امیہ نے نسبت کر لیا تھا۔ ہم جب پاور میں آئیں گے، بنی عباس جو حکومت میں آئے گی، یہ جو خلافت والا حق جو ہے چھین لیا گیا تھا آل محمد سے، ہم ریٹرن کریں گے، لوٹائیں گے۔ یہ طے کر کے یہ مدعے لے کے آنے کے بعد انہوں نے حکومت میں آئے
مگر یہ ہمیشہ سے ہوتا ہوا ہے ایسا، جب تک پاور میں نہیں ہوتے ہیں پارٹیاں بہت بڑے بڑے آشواسن دیتی رہتی ہیں، صاحب ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے، ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے، ہوتا کچھ نہیں، زبانی جمع خرچہ سب ہوتا ہے، زمینی لیول پہ آج دیکھیں تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہی بڑی عباس میں تو حکومت مل گئی، اب انہوں نے سوچا تھا حکومت تو ہمارے ہاتھ میں آئے گی، ہم تو حکومت میں آنا چاہتے تھے، آپ نے کہا ان سے کون سی بات، انہوں نے نہ کوئی حق دیا، آپ دیکھ لیں بس اتنا ہے کہ کچھ رعایتیں دے دی صاحب نے، حکومت کی طرف سے فنڈ جاتا رہے گا، آپ اسی کا اپنا ماہانہ زندگی کا گزر بسر کرتے رہے، چلتے رہے آپ کی زندگی، مگر سہلت بڑا آسانی ہے۔ اور جب اس نے یہ دیکھا کہ میں بات میں دھوکہ کیا ہے محبت میں تھا کہ انہوں نے تو حکومت میں آنے تو پہلے وعدہ کر دیا تھا صاحب کہ ہم آئیں گے تو اس بیس پہ آئیں گے، سرکار جب ہماری بنے گی، گورنمنٹ آف پاور جب ہمارے ہاتھ میں آئے گا، ہمارے محمد کو ان کا حق لوٹائیں گے، اس بیس پہ یہ سرکار میں بڑے پاس آئی گی۔ جب آ گئے صاحب تو آپ دیکھا کہ جو ہے وہ ویسا ہی چل رہا ہے جیسا ہماری بڑھیا میں تھا، بس ہوتا ہی ہے کہ چہرہ بدلا ہوا ہے، کام وہی ہو رہا ہے، بھائی وہاں بڑی بڑھیا تھے، اپنے عباس کوئی دونوں دوست دلے ہوئے نہیں تھے، آپ دونوں کا طریقہ ایک تھا، بس ہوتا ہی ہے کہ چہرے بدلتے رہتے ہیں، آپ پرانی سرکار دیکھ لیں یا ابھی موجودہ سرکار دیکھ لیں، بدلتا ہوتا کچھ نہیں ہے، جو آتا ہے پاور میں وہ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے۔ سہل خراسانی، خراسان ایک ایران کا شہر ہے، وہاں سے آنے کے بعد چھٹے ماہوں کی بندوں میں باہر کا دیکھا تو گزرا نہیں، اور کہنے لگے مولا یہ دیکھ رہے ہو کہ عباس لوگوں نے کیا دھوکہ آپ کے ساتھ کیا ہے، پاور میں آنے سے پہلے بڑے بڑے وعدے دیں گے، آپ ہم آئیں گے پاور میں تو آل محمد تو ان کا دوبارہ ہاتھ لوٹائیں گے، جو ان کے وعدہ کیا گیا تھا، مگر دیکھ رہے پاور میں آنے کے بعد ان کا رویہ کردار بدل گئے، چینج ہو گیا، مائنڈ سیٹنگ پورا بدل گیا، تو سہل خراسانی دعا کی دعوے محبت کر گیا، کہنے لگے مولا اگر آپ حکم دیں تو ہم تلوار اٹھائیں، اور اٹھانے کے بعد آپ کی حکومت کو ان کے ہاتھوں سے چھینے، آپ کو اس طرح پہ حکومت میں بٹھائیں۔ سہل خراسان سے آگے مدینے میں چھٹے امام کو یہ مشورہ دے رہے کہ مولا آپ کہیں تو تلوار اٹھائے اور حکومت آپ کے ہاتھوں تک پہنچائے۔ جب یہ جوش یہ جذبہ امام نے دیکھا سہل خراسانی کا تو مسکرا کے مولا کہنے لگے ٹھیک ہے تلوار بعد میں اٹھائیے گا، پہلے سے دوسرا کام لیے دے رہے، کیا ہے مولا؟ ایک مرتبہ مولا لے کے آئے اور ایک جلتا ہوا تنور، آپ نے سن رکھا ہوگا ایک جلتا ہوا تنور، کہا اس تنور میں کود جاؤ، اس تنور کے اندر چلے جاؤ۔ سہل خراسانی کا چہرے کا پورا رنگت بدل گئی، کہا مولا یہ کون سی بات کر رہے ہیں، جلتے ہوئے تنور میں جانے کی بات کر رہے ہیں، مولا میں تو آپ کے لیے تلوار اٹھانے کو تیار ہوں اور آپ میری جان چوکی میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ مسکرا کے مولا فرماتے ہیں جب تم ہمارے لیے جان نہیں دے سکتے ہو تو تلوار کہاں سے اٹھا سکتے ہو؟ اعتراض پر محمد جلتے ہوئے تنور میں، اب سنیے صاحب واقعی جو چاہنے والا تھا مولا، اتنے میں ابو بصیر جو مولا کا خاص چاہنے آئے، جو باقی مولا کا ماننے والا تھا، وہ چون چرا کیوں وائے کیوں مولا کے ساتھ یہ نہیں، مولا نے کہہ دیا تو پھر کرنا۔ سہل خراسانی نے کیا کہا تھا، مولا تلوار تم کھا لو، مولا آپ یہ گئے جلتے ہوئے تنور میں چلے جائیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، آپ ہماری جان چوکی میں ڈالنے دے رہے ہیں صاحب، یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں ابو بصیر کو آتے ہوئے دیکھا جو مولا کا سچا چاہنے والا، ایسا چاہنے والا کہ مولا کہہ دے تو مانگنے کو تیار ہے۔ اسی ابو بصیر کا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو آیا ہے، ایک مرتبہ مولا نے ایک ایمان کا امتحان لینا تھا، چھٹے ایمان کا، تو ابو بصیر یہ بتلاؤ اگر ہم ایک سیب لائیں پھل اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں اور آپ سے کہے ابو بصیر ایک حصہ حلال ہے کھانے کے لیے، آدھا حصہ حرام ہے، تو کیا آپ کو ہماری اس بات پر شک پیدا ہوگا؟ آپ کو ابو بصیر ہماری اس بات پر شک پیدا ہوگا کہ سیب تو ایک ہی ہے اور دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ہمارے کہے کہ آدھا آپ کے لیے حلال آدھا آپ کے لیے کھانا حرام، تو کہنے لگا ابو بصیر مولا کبھی بھی شک نہیں ہوگا، کیوں بھی شک پیدا ہوگا؟ اس لیے کہ مولا جب آپ نے کہہ دیا تو اگر سیب حلال بھی ہوگا تو آپ کی زبان کی وجہ سے حرام بھی ہو سکتا ہے حلال بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا یقین محمد تھا ابو بصیر کا مولا پہ آئے، جب آئے تو مولا نے کہا ابو بصیر یہ دیکھو جلتا ہوا تنور ہے، سہل خراسانی بھی دیکھ رہے ہیں، ابو بصیر نے رجوع کیا، چرا کیا، دبائے، نے پوچھا نہ سوال، جلتے ہوئے تنور میں چلے۔ آج سہل خراسانی دیکھ رہے صاحب یہ تو آئے اور آنے کے بعد کوئی پوچھا بھی گئے چلے بھی گئے،
جلتا ہوا تنور ہے. انہوں نے کچھ دیر بعد مولا سہیل فرسانی سے کہنے لگے آؤ چلو دیکھتے ہیں ابو بصیر کی کیا کہتی ہے. جلتے ہوئے تنور میں ابو بصیر کی کیا کہتی ہے. چلو ہم چل کے دیکھتے ہیں. اب روایت کہتی ہے کہ جب مولا سہیل فرسانی کو لے کے پہنچے ہم جلتے ہوئے تنور کے پاس جہاں پہ ابو بصیر کو کچھ دیر پہلے مولا حکم دے کے دکھا دیا. تو سہیل فرسانی نے سوچا بہت دیر ہو گئی آپ تو جو یہ چلتے ہوئے تنور میں جل گھوم رہے ہوں گے. مگر جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد کیا جگہ صاحب جو ہے تنور میں ابو بصیر بیٹھے ہوئے تسبیح پروردگار کر رہے ہیں. تسبیح پروردگار کر رہے. ایک معجزہ آپ نے جناب ابراہیم کو سنا ہے کہ نار نمرودی میں جب انہیں ڈالا گیا ہے تو آگ نے ان کے اوپر اثر نہیں کیا. آپ نے سنا تھا کہ جناب ابراہیم کے ساتھ کہ جب جو ہے اس زمانے کے حاکم نے کہا کہ جو ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے تو لوگوں نے کہا تم نے اتنی بڑی آگ ہے وہ آگ کی لویں آپ نے سنا تھا آسمان تک پہنچ رہی تھی. تو لوگوں نے سوچا جب ابراہیم جائیں گے تو جل جائیں گے. خدا صاحب ابراہیم گئے اور جلے بھی نہیں اور آگ جلتی رہی مگر ابراہیم کو ایسا نہیں بڑے بلے گلدار بن گئے. کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے. کیا بنی آگ؟ بلے گلدار بن رہی تھی ابراہیم کے لیے. یہاں کیا ہوا؟ جلتے ہوئے تنور میں ابو بصیر بیٹھے ہوئے تسبیح پروردگار کر رہے کوئی اثر نہیں ہو رہا. جب ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ ابراہیم پہ آگ گلزار کیوں بنی. چھٹے امام کا ایک صحابی اس لیے ہم کہتے ہیں علی کے دروازوں کو پہلے غلاموں کو سمجھیے پھر اماموں کو آپ سمجھیے گا. دونوں تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ادھر ابراہیم ہے ادھر چھٹے امام کا شاگرد ابو بصیر ہے. یہ بھی چلتے ہوئے تنور میں گئے وہ بھی آگ میں گئے. وہاں بھی آگ گلزار ہوئی یہاں بھی آگ گلزار ہوئی. مگر جب ابراہیم کے اوپر آپ اسٹڈی کریں گے پتہ کریں گے ریسرچ کریں گے کہ صاحب آگ گلزار کی ہوئی تو قرآن کی آیت ہے جس میں کہا گیا کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ ابراہیم. ابراہیم بھی شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے جس کی برکت سے آگ بلے گلزار بن گئی. اب ہم سے لوگ کہتے ہیں یہ صاحب آپ 11 محرم کو دہکتی ہوئی آگوں پہ آپ کے نوجوان ماتم کرتے ہیں. اب جب ابراہیم جیسے شیعہ پہ آگ گلزار ہو سکتی ہے تو ہم لوگوں پہ کیوں نہیں آگ گلزار ہو سکتی ہے. ابراہیم کا کام کرتا. سنیے صاحب سنیے بات آ گئی. ابراہیم جس زمانے میں ہوتی باتیں دلیل سنیے. جس زمانے میں ابراہیم کی پیدائش ہوئی تو صاحب اس زمانے میں آپ نے سنا تھا کئی بت ہوا کرتے ایک سے ایک بت پڑے ہوئے ہوتے. خود ان کے چچا یا جن کو والد کا کہ آزر صاحب جن نے ان کی پرورش کی تھی جناب ابراہیم تھی. تو بات قرآن نے ابراہیم کو کچھ لفظوں سے یاد کیا کچھ لفظوں سے یاد کیا. جناب ابراہیم کو پرست تھے خدا کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے دعوت دینے والے تھے. جب انہوں نے اس زمانے میں دیکھا کہ صاحب یہ کفر اتنا بڑھ چکا ہے آگے جا چکا میں آؤں آگے چھٹے میں تو انہوں نے سوچا صاحب ہمیں ہی ختم کرنا پڑے گا. تو بعد آپ دیکھا ایک چھوٹا بت ہے ایک بڑا بت ہے بیچ میں سب سے بڑا والا بت ہے. تو سالانہ ان کا ایک فیسٹیول ایک تہوار ہوتا تھا جس میں یہ لوگ اپنی جگہ سے نکل کے کہیں دور چلے جایا کرتے تھے ابراہیم کے پاس. جب صاحب یہ چلے جائے تو انہوں نے کہا صاحب اب موقع بہتر ہے آپ لوگوں نے دیکھ رکھا ہوگا تعریف کرنی پڑے. تو ابراہیم نے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑا اور بڑے والے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی جس کے ذریعے سے ابراہیم نے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑا. اب جب وہ لوٹ کے آئے ہیں تو صاحب ان کے خدا ہے ان کے معبود ہے ان سے محبت کرنے والے. اور روایت کہتی جب یہ آئے تو بہت بھڑکے جو لوگ بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے. تو روایت کہتی کہ جب لوگوں تک ایک خبر پہنچی تھی صاحب کسی نے ہمارے بتوں پہ اٹیک حملہ کر دیا ہے تو لہٰذا پتہ چلا گیا کون ہے جو ہمارے خداؤں سے نفرت کرتا ہے. تو مشہور تھے ابراہیم. کورٹ کچہری کو بلایا گیا صاحب ابراہیم آئیے. جب آئے ہیں تو لہٰذا سنت آئے کہ آپ نے جو ہے ہمارے خداؤں کو مار دیا. آج صاحب آپ دیکھ نہیں رہے اس خدا کی جو گلے میں جو کلاڑی رکھی ہوئی ہے بڑے والے خدا نے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو مار دیا اور خود جو کلاڑی اپنے گلے میں لیے بیٹھے آپ نہیں دے رہے بھائی ابراہیم ہمیں مدار نہ کر. ہم جانتے ہیں تم توحید پرست ہو تب خدا کا عقیدہ تمہارا کتنا مضبوط ہے. تاریخ کہتی ہے کہ قرآن نے ابراہیم کے سبب پہ فتح کا لفظ استعمال کیا ہے. فتح کا مطلب عربی میں کہا جاتا ہے جواب. ابراہیم نے کیا کیا؟ مردہ بتوں کو توڑا ہے صاحب. بت مردہ ہوتے
کی طاقت، نہ دیکھنے کی طاقت، نہ چلنے کی طاقت. جب ان بتوں کو ابراہیم نے توڑا تو قرآن نے فتح کہا. مگر ایک جملہ آپ سنیے گا مولا علی کے حوالے سے جب آپ یہاں تک پہنچی گئے. بھائی جو مردہ بتوں کو توڑے اسے فتح کہا جاتا ہے، جو زندہ بتوں کو توڑے اسے لاپتہ کہا جاتا ہے. قرآن کے القابات دیکھتے جائیں، علی کی فضیلتوں کو سمجھتے جائیں. قرآن نے اسی طرح سے یاد کیا فتح کہا ابراہیم کو، اس لیے کہ ابراہیم نے مردہ بتوں کو توڑا تھا، مگر علی نے جانے کیسے کیسے بتوں کو توڑا ہے. اور توڑنے کے بعد جب یہ عالم ہوتا ہے تو فتح نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ وہ تو مردہ بتوں کے لیے ہے. صاحب جو مردہ بت توڑے اسے تعریف فتح کہتی ہے، اور جو زندہ بتوں کو توڑے اسے لاپتہ. آپ سنیے چھٹے امام کو بیان ہوئے نہیں. چھٹے امام سے کیا کہنا ہے مولا؟ مولا کہے تو تلوار اٹھائے، پاور میں آپ کو لائے. تو مولا نے کہا سہیل اتنا آپ کا جوش و خروش ہے، بلبلا نہیں جذبہ ہے. تو مولا کائنات کے زمانے میں ایک شیخ معلوم رکھا. مولا حکومت میں جب اقتدار میں نہ تھے تو شخص آنے کے بعد کہتا ہے مولا کہ آپ حکومتیں جب یہ 3 خلافتیں کے بعد ساری دنیا سے منہ کھانے کے بعد جب خلافت آئی، ہم کہتے ہیں بھیا 2 چیزیں دیکھ لی تھی، خلافت اور علی. علی خلافت کا محتاج نہیں. یہاں کہیں صاحب ایسے ہی آپ کو کہہ دیتے علی خلافت کا محتاج نہیں. پتا کیسے چلے صاحب علی خلافت کا محتاج نہیں؟ پر 2 جملوں میں سمجھ لیجیے کہ 3 حکومتوں کے بعد یہ لوگ خود علی کے دروازے پہ خلافت کا نامہ خط لے کے آئے کہ آپ اے علی حکومت میں آ جائیے، پاور میں آ جائیے. علی نے مسکرا کے یہی تو کہا تھا کہ تم پہلے اپنی زبان سے اقرار کرو کہ نہ کل علی میں کوئی کمی تھی نہ آج علی میں کوئی کمی ہے. اما علی اگر حکومت کا طلبگار ہوتا تو 2 لفظوں میں سمجھ میں آتا. اگر علی خلافت کو حاصل کرنے خلیفہ کے پاس جائے تو علی خلافت کا محتاج ہے، مگر خلافت اگر علی کے دروازے پر آئے تو یہ سمجھیے خلافت علی میں محتاج ہے. یہ سوال پر محمد ایسی کو ذرات آئے آنے کے بعد کہنے لگے علی آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے سرگرم کرنے کو تیار ہیں. مولا نے کہا صاحب جی کا سرگرم بعد میں کروائیے گا، ایک کام پہلے یہ کریے کہ آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیے اور سر کے بال اڑوا کے کل آئیے. کیا کر کے آئیے گا صاحب؟ سر کے باہر یہ جو خدا بندہ میں نے مجلس کا عنوان کرا دیا کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو ہماری دعوی محبت سے صاحب یہاں قبول ہے تو وہاں قبول ہوگا. آپ یہاں کرتے چلے جائیں صاحب. اب بہت حضرات ایسے جا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جہاں جہاں کی فضیلتوں کا معاملہ آتا ہے کہ اندر خیبر 2 کوئے سے کھڑا تو ہاتھ اٹھا کے داد دیتے بہت اچھی بات ہے. پتہ ہے مولا نے اس طریقے کا ولولہ جوش ہونا چاہیے، مگر علی کی فضیلت صرف پتہ ہے خیبر کا معاملہ نہیں ہے. رات کے سناٹے میں اپنے کاندھوں پہ یتیموں کے لیے کھانا لے کے جانا یہ بھی علی کی فضیلت ہے. فاطمہ کی فضیلت صرف یہ نہیں ہے کہ جنت سے آگے فرشتے بولے ان کی جو چکیاں چلایا کرتے تھے، بلکہ اپنی قمیص پتا کے اور دن پر کام کرتی تھی تو اس نے قمیص سے کرواتی تھی. یہ بھی تو فاطمہ کی فضیلت ہے. اچھا یہ باتیں آتی ہیں کہتے مولا یہ کون سی باتیں کریں؟ یعنی جہاں فضائل کی بات وہاں تو ہم مولا ساتھ ساتھ ہے، مگر جہاں ذمہ داریوں کی بات ہے تو پلٹ کے کہا جاتا ہے کہاں مولا ہے اور کہاں ہم. یہی قرآن والا ہے صاحب. دیکھیے جہاں جہاں مولا کو مان رہے ہیں تو پورے طریقے سے مانیے. آدھا ادھورا مانیں گے تو نہ یہاں پہ رہیں گے بلکہ نہ خدا ہی ملا نہ مثال سلام. اب سنیے صاحب جب علی کے پاس یہ حضرات آئے تو کہنے لگے مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے سر قلم کروانے کو تیار ہیں. مولا نے کہا صاحب ایسے سر قلم قلم بعد میں کروائیے گا، پہلے بال کو قلم کروائیے، بال کو قلم کروائیے. روایت کہتی ہے 200 قریباً افراد تھے جو یہ دعویٰ کر رہے تھے مولا کے آگے کہ ہم سر قلم کروانے کو تیار. مولا نے کہا سر قلم کروا چھوڑیے پہلے بال کروانے. اگلے دن جب یہی 200 افراد آئے دربار پھر سجا، مولا بیٹھے. ایک مرتبہ مولا نے دیکھا کہ جو ہے 20 سے 30 افراد سر کے بال منڈوا کے ٹوٹل 170 کے قریب افراد بال ویسے کی ویسی رکھتے. ایک مرتبہ مولا نے جن جنہوں نے کٹوایا تھا ان کو بلا پوچھا تھا کہا مولا ہم نے مان لیا آپ کی بات.
مگر جن افراد نے اپنے سر کے بال کو نہیں اڑوایا تھا انہیں قریب بلایا. اب آ کے مجھے پوچھنے لگے صاحب آپ نے اپنے سر کے بال کیوں نہیں اڑوایا؟ کہا صاحب پہنچے تو تھے. مگر زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ کے حسن میں کمی ہو جائے گی. آپ سر کا بال اڑوا دیں گے تو حسن میں کمی ہو جائے گی. ان کی وجہ سے ہم نے سر کا بال نہیں اڑا. کئی لوگ آتے رہے مولا سے اپنے اپنی وجوہات بتاتے رہے. مولا ہم آپ کی بات ماننے کے 100% تیار تھے مگر گھر گئے والا غلط وجوہات ہوتی اس لیے مولا ہم سب کے بال نہ اڑا پائے. مسکرا کے علی بھرے دربار میں سارے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو یہ ہے ہماری محبت قدم بھرنے والے, یہ ہے ہمارے نام کو سر قدم کروانے والے. ہم جو علی کے نام پہ اپنا بال نہیں دے سکتے ہیں وہ اپنی جان جان سے علی کے نام پہ دے سکتے ہیں. سلام چاہنے والے نہیں چاہیے کہ جو سر کے بال بھی کٹوانے کی بات ہے. میں مولا ہم کٹوانا تو چاہتے تھے مگر فلاں مجبوری آ گئی تو ہم نہ کٹوا پائے. سہل خراسان نہیں کیا ہم نے کہا صاحب تنور میں ابو بصیر کو بھیج دیے. ابراہیم بھی علی کے شیعہ تھے, ابو بصیر بھی چاہنے والا ہے, وہاں بھی گلدار بن گیا یہاں بھی گلدار بن گیا. ہم نے کہا صاحب ہم سے جو 11 محرم کو پوچھا جاتا ہے کہ طریقے کا گھروں میں چلتے ہیں تو کیا انہیں جو ہے آگ نہیں جلاتی ہے؟ تو جب ابراہیم کو آگ میں جلا سکی, ابراہیم یہ تو ایک شیعہ تھا, قرآن نے وہ وہی میں ملشے تھے ابراہیم, وہ بھی ایک شیعہ تھے. شیعہ کو آگ نقصان نہیں پہنچاتی ہے. اب جب سہل خراسانی کو لے کے آگے بڑھے مولا تو یہ سوچ رہے تھے صاحب ایسا ہے کہ اب تو آگ جب یہ ابو بصیر کا کام کر چکی. دیکھا ابو بصیر آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے تصویریں الہی کر رہے صاحب, تصویر الہی کر رہے ہیں, تصویر الہی کر رہے ہیں. اب ایک مرتبہ جو سہل خراسانی کہتے مولا اس کو آپ نے نقصان نہیں پہنچایا. مسکرا کے چھٹے ماں فرماتے دنیا تو یہی سمجھتی تھی, دنیا یہی سمجھتی تھی. ہم جو کہتے ہیں نا صاحب ہم جنت میں بھی جائیں گے جہنم میں آپ نقصان نہیں پہنچا. اب سنیے مولا نے دلیل دی. مسکرا کے چھٹے ماں فرماتے دنیا یہی سمجھتی تھی جب ابراہیم پہ آپ بے گزار بن گئے کہ دنیا ہی آپ سے بشیروں کو نقصان نہیں پہنچاتی. مسکرا کے چھٹے ماں فرماتے سہل یاد رکھو ہم علی والوں پہ یا علی کے شیعہ پہ نہ دنیا میں آپ نقصان پہنچاتی ہے نہ آخرت میں آپ نقصان پہنچاتی. ہمارے نام ہوا تو ایسا ہو جو یہاں کی ضمانت لے وہاں کی بھی ضمانت لے. ہمارے جو ایسے بابو کمانے جو نہ یہاں اپنی امت کو بچا سکے اور کچھ تو ایسے بھی ہوں گے کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ صاحب آپ ہماری حفاظت کریں تو کہے کہ صاحب ہماری ہی بنی پڑی ہے تو دوسروں کی کہا کریں گے. سلام پڑھے امام ایسوں کو بن رہے جو آئے مدد کرے. جب امام کے دور میں یہ بڑے سارے واقعات ہیں جو تمہاری دعوے محبت کرنے والوں کو ماننے سے منع کر دے. جب تک عمل کے میدان میں تمہارا کام نہیں ہو سکتا. ایک دو فضیلتیں اور سنے بھی بن جائے تمام اسی چھٹے امام کا زمانہ ہے قاضی کا محمد ہے. تو آپ نے سنا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم و علی الباب, میں شہر علم ہوں علی اس کو دروازہ. یہی حدیث ایک دن مدینے کی مسجد میں آپ نے سنا تھا جتنی بھی احادیث ہم تک پہنچی ہے 5ویں امام کے بعد جو ہم نے ابھی پورا حکومت کا ایک بایو ڈاٹا آپ کو سامنے دیا کہ بنی عباس جو پاور میں آئی تھی اقتدار میں آئی تھی تو ان کے مین مدعے جو تھے جو پبلک میں آ کے یہ کہتے تھے کہ صاحب ہم آئیں گے تو جو آل محمد کا حق ہے انہیں دوبارہ لوٹائیں گے, بنی امیہ کو ہٹائیں گے, ہم آئیں گے آپ کے لیے اچھے دن جو بھی آل محمد کا حق دوبارہ لوٹائیں گے. مگر یہ سارے مدعے کب تک چلتے ہیں جب تک پاور میں نہیں آئے. اور جیسی پاور ملتا ہے سارے مدعے رکھ دیے جاتے ہیں صاحب, اس لیے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے رکھا تھا وہ تو ہمیں حاصل ہو گیا. کہتے پر ہم بہدور کا ایک واقعہ سنا رہے تھے, دیکھیے کہ کتنا بڑی غلطی بنی امیہ بنی عباس نے کی. کہتے یہی علی کا غلام آیا ہوگا ابھی چھٹے میں, یہی علی کا غلام ایک دن دیکھا ہارون رشید جو ہے جو بنی عباس کے خلفاء میں سے خلفاء تھا بیٹھا کرتا تھا ممبر پر. ایک دن اس کے آنے سے پہلے خود ہی جا کے ممبر پہ بیٹھ گئے اور کہا بہلول علی محمد کے درگاہ کی بات. کہاں بیٹھ گئے؟ جہاں کا حاکم وقت بادشاہ وقت آ کے بیٹھا کرتا.
اب جب بادشاہ کے سپاہی آئے، مان لیجیے ٹائمنگ ہوتا ہے حکومت کرنے کا 9 سے 10 یا آپ کا ٹائمنگ ہوتا ہے. جب یہ آیا تو صاحب دیکھا یہ دیوانہ یہ پاگل حرکتیں تو پاگلوں والی کرتا ہی رہتا ہے، مگر آج اس نے جسارت کچھ اور ہی کر لی ہے. ہماری کرسی پہ بیٹھنا تو کوئی بات نہیں تھی، مگر اس نے کرسی بھی چنی ہے تو اتنی بڑی والی چنی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کہتا ہے ہاتھ چھوٹا نہیں مارے گی، اتنا بڑا ہاتھ مارے گی کہ لائف صرف صاحب ہماری کرسی پہ آتے تو کوئی بات نہیں تھی، مگر یہ کہاں بیٹھے بادشاہ سلامت یہاں بیٹھے یا وہاں آ کے بیٹھے. اب جب یہ آئے بادشاہ کے سپاہی آنے کے بعد ایک مرتبہ دیکھا یہ پہلوان خلیفہ وقت ہارون کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. صاحب اس سے پہلے کہ بادشاہ ماحول خراب ہو ہمیں اس کو اتارنا چاہیے. کہا صاحب ایک مرتبہ ایک پہلوان کو اتارنا چاہو تیاری نہیں صاحب. جب نہ تیار ہے تو صاحب ایک دو تھپڑ میں رسید بھی کیے گئے مارے بھی گئے. جب پڑی ہمار تو اتنے میں بادشاہ وقت کے بھی آنے کا وقت قریب آ گیا. بادشاہ آئے تو ایک مرتبہ پہلوان روتے روتے تخت سے نیچے آ گئے. اب صاحب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہوگا ماں تو ایک ہی تھپڑ پڑتی ہے، روتے ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی تھپڑ پڑے تاکہ ہم بتلا سکیں نہیں صاحب فلاں نے ہمیں مارا. تھپڑ 2 ہی 3 پڑے تھے پہلوان کو تخت سے اتارنے تک کے لیے. اب جب بادشاہ سلامت آئے تو اتنا وہ فور شور سے دیا کر رہے بول رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت تو رشتے داری تھی. جب آئے تو بعد پہلوان کیا ہوا تو سپاہیوں نے کہا صاحب دیکھیے بادشاہ اس نے بڑی بڑی حسارت کی کہ آپ ایک جگہ پہ منصب پہ بیٹھ گئے تھے، ہم نے پہلے جو ہے عزت کے ساتھ اتارنا چاہا نہیں اترے، تھوڑا ہم نے جو ہے ہنسا کا سہارا لیا 2 دن تلوار دے دی، مگر بہت زیادہ نہیں مارا 3 ہی مارا ہے، مگر وہ ایسا نہیں لگتا ہے دیکھیے کئی گھنٹوں سے نہیں پٹائی ہوئی. تو بادشاہ سلامت جب آئے تو پہلو سے مخاطب تو کہنے لگی بھائی میرے سپاہی جو ابھی ہمیں بتا رہی اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اتنی تو مار نہیں پڑی جتنی تیزی سے آپ رو رہے. ایک مرتبہ علی کا دیوانہ کہنے لگا مسکرا کے میں وہ اپنی مار کھانے پہ نہیں رو رہا ہوں بلکہ تیری حالت کو دیکھ کے رو رہا ہوں. بادشاہ سلامت کہتے تھا اب تک میں یہی سمجھتا تھا کہ صاحب آپ ہی پاگل ہیں، مگر مجھے یقین نہیں ہوتا تھا، مگر آج تو پکا یقین ہو رہا مار آپ کو پڑی گئی ہے، رو آپ رہے ہیں، مگر میرے رونا کی حالت میں پہلے مجھے نہیں آ رہا، بادشاہ سلامت تیری حالت پہ آ رہا. ایک مرتبہ بادشاہ سلامت نے کہا رونا اور میری حالت میں ہارون رشید کے آپ کو آ رہا ہے تو وہ کیسے آ رہا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت سے پہلو نے دانت کے خلافت کس کا حق ہے؟ آل محمد کا حق ہے. ایک مرتبہ پہلوان مخاطب ہو کے ہارون رشید سے کہتے ہیں یہ بتا یہ جو تخت ہے جس پہ تو بیٹھ کر حکومت کرتا ہے یہ کس کا حق ہے؟ انصاف سے بتا. بھائی آل محمد کا حق ہے. بھائی انصاف سے بتا میں کتنی دیر اس تخت پہ بیٹھا؟ کہا بہت زیادہ سے زیادہ دیر پہلوان 10 منٹ 15 منٹ بہت زیادہ سے زیادہ دیر. ایک مرتبہ پہلوان مسکرا کے کہتا یہ بتا 15 منٹ بیٹھنے کی وجہ سے مجھے کتنی مار پڑی؟ کہا 3 تھپڑ پڑے. 15 منٹ میں بیٹھا میرا حق نہیں تھا، ہمارے جس آل محمد کے حق میں میں 15 منٹ بیٹھنے کے بعد یہ دنی مار کھا رہا ہوں. تو پوری زندگی بیٹھ کر تم معیشت میں کتنی مار کھائے گا؟ اس سوال پہ محمد لوگ کہنے لگے ہم اپنی حالت میں نہیں رو رہے، یہ جو حکومت تو نے دھوکے سے حاصل کی ہے اور جس تخت پہ تو بیٹھا ہے تو یاد رکھ کتنی مار پڑے گی، اس لیے کہ حق آل محمد علیہ السلام کا ہے. یاد رکھنا سب کا سوال بروز محشر ہوگا. بس ایک مدینہ سنے مدینہ تو مولا کائنات کا زمانہ ہے، آخری فضیلت کا واقعہ دعوی سنونی جو مولا کا ہوتا ہے انسان جو چاہے مجھ سے پوچھو. آنے والے سے سوالات بس آخری بات مدینہ کا انہیں میں سے صاحب سوال لے کے آتے ہیں. آنے کے بعد کہنے لگے آج ہم علی سے ایسا سوال کریں گے کہ جو بھی وہ جواب دیں گے اس کا اپوزٹ ہم کریں گے، اس کا الٹا ہم کریں گے. آنے والے نے پوچھا یہ بتائیے مولا آج ہم رات میں کھانے میں کیا کریں گے؟ کیا پوچھا صاحب؟ آج ہم مولا ڈنر میں رات میں کھانے میں کیا کریں گے؟ مولا کہنے لگے صاحب آج آپ دودھ اور چاول طے کیا کیا تھا صاحب؟ ہم جیسا علی کہیں گے اس کا الٹا کریں گے. اس نے آگے سوال کیا مولا سے، مولا نے جواب دیا تھا کہ آج آپ ڈنر میں دودھ اور چاول کھائیں. اتفاق سے گھر پہنچا زوجہ محترمہ سے بیوی سے وائف سے پوچھتا ہے کہ آج گھر میں کیا بنا ہوا ہے؟
صاحب تو چلو ہم نے تو طے کر لیا ہے کہ جو علی کہیں گے اس کا اپوزٹ کریں گے، ہم نے تو چھا دیں گے. پہنچے صاحب دوسرے پڑوسی نہیں آ سکتے. علی کو مانتے سب ہے، آخر میں جب خوبصورت نتیجہ دینے کا علی کو مانتے سب ہے. اگر اچھے سے نہ مانتے ہیں تو مان کھا کے مانتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس نے طے کر لیا تھا صاحب دودھ اور چاول تو کھائے گا نہیں. پڑوسی کے پاس بولے صاحب کھانے میں کیا بنا ہوا ہے؟ دودھ اور چاول ہمیں تو کھانا نہیں. ہوٹل میں پہنچا جو زمانے کا ہوتا تھا سب پتا کرے کھانے میں کیا. کھانے میں دودھ چاول. ایسے علی کو غلط ثابت کرنا ہے کہ علی کی بات کو ہم نے کاٹ دی. کئی جگہوں پہ دھکے کھانے کے بعد ہر جگہ یہی ملتا گیا کہ دودھ چاول دودھ چاول. تو کہتے ہیں مسافروں والے گروپ سے قافلے سے اس کی ملاقات ہوئی اور ان قافلے والوں کا ایک دستور تھا کہ جو ایک بار ان سے کھانے کے بارے میں پوچھ لے تو اگر کھانے میں کچھ بھی ہو وہ بنا کھلائے اسے چھوڑتے نہیں تھے. اگر کوئی پوچھ لے دھوکے سے اس نے ان قافلے والوں سے بھی پوچھ لیا صاحب یہ بتائیے کھانے میں کیا بنا ہے؟ دودھ چاول. صاحب ہم تو نہ کھائیں گے. قافلے والوں نے کہا صاحب ہمارا ٹرم اینڈ کنڈیشن یہ ہے، نیم و قاعدہ یہ ہے کہ جو ہم سے ایک بار پوچھتا ہے تو پھر جو بھی ہو کھلاتے ضرور ہیں. یا تو آپ اچھے سے کھائیں گے یا تو ہمارے پاس دوسرا بھی طریقہ ہے کھلانے کا. ایک تو مار بھی کھائیے پلس کھانا بھی کھائیے. روایت کہتی نہ مانا اس نے تو قافلے والوں نے پہلے تو اسے خوب مارا، مار والا کھانا کھلایا پھر اپنا کھانا کھلایا. اب جب یہ صاحب دودھ اور چاول کھانے کے بعد اگلے دن دربار میں آئے ہیں اب لوگوں نے سوچا کہ صاحب انہوں نے تو کل آگے کہہ دیا تھا کہ ہم علی کے اپوزٹ میں جا کے کام کریں گے، ہم تو کہیں گے علی جو آپ نے کہا تھا ہم نے وہ کام نہ کیا. اب جب آئے تو ذرا سب پیچھے کی سائڈ میں بیک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ میرے مولا ممبر کوفہ سے کہنے لگے ابا صاحب ذرا آگے آئیے، اب کل والی بات کو ذرا لوگوں کے سامنے بتائیے کہ جو ہم نے آپ کے ڈنر میں بتایا تھا آج رات آپ کھانے میں ڈنر میں دودھ اور چاول کھائیں گے تو آپ بھی بتائیے آپ نے کھانا کھایا یا نہیں. ایک مرتبہ کہنے لگے ہاں علی ہم نے کھانا وہی کھایا جو آپ نے کہا تھا. مسکرا کے علی فرماتے ہم صرف کھانے کے بارے میں بتا رہے، صرف آپ نے کھانا نہیں کھایا جو مار کھائی ہم سے بھی تو بتلائیے تاکہ پتا تو چلے کہ علی کو مانتے سب ہے. یا تو اچھے سے مارا جائے گا یا بروتے میں سے مار کھانے کے بعد سمجھ میں آئے گی. یہ سب مانتے سب صاحب یا مار کھانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے. ارے نہیں انسان جو ہے ہمیں تو علی کو مان لینا تھا تاکہ ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں. یہ سارے واقعات اور یہ سارے واقعات جو علی کی زندگی سے ہے کہ کس طریقے سے علی، اس لیے کہ میرے مولا کہتے تھے کہ ساری کائنات بھی اگر ایک نہ ہو، اس لیے کہ جس کے اشارے پہ تو یہ سمجھے کہ جو ہے یہ جو کہتے جاتے ہیں آئے قرآن کرتی جاتی ہے اور فضیلت علی ہے کہ اگر حالت رکوع میں ان کی دے دے تو آئے ولایت کے حقدار بن جائے. چادر تقریر میں آ جائے تو حدیث قصہ کی دینا بن جائے. موضوع نبوت میں آ جائے تو پیغمبر کی اتنی بلندی میں کمال یہ ہے. اور اس لیے تو کہا گیا دونوں کے بارے میں، فاطمہ کے بارے میں علی کے بارے میں. صاحب کی بات ہے میں مکمل کر رہا ہوں. فاطمہ جزو نبوت، فاطمہ جزو نبوت. علی جس کے صدقے میں قدیر میں دین مکمل ہوا. دونوں کی فضیلتیں اپنی جگہ. فاطمہ اگر نہ ہو، فاطمہ اگر نہ ہو تو محمد کا وجود نہ مکمل ہو. علی نہ ہو تو محمد کا دین نہ مکمل ہو. یہ سب بات پڑھے محمد. اس لیے کہ جس میں رسالت ہے فاطمہ میں کبھی شہزادی پر رات کی حدیث میں پوری تفصیلی پڑھوں کہ جس میں رسالت ہے تو فاطمہ ایسے دونوں کا اپنا کردار مولا کائنات ہے. اس لیے انہی کی وجہ سے تو دین پہلے تکمیل تک پہنچا. نبوت کا سورج ڈھلا، امامت کا سورج نکلا. یہ ساری فضیلتیں ہیں جو آپ دیکھیں ورجل بہرین دونوں کو اپنی جگہ کامیاب. بہرحال یہ دوسری جو ہمارا معلوم ہے اور یہ وہ تعریف ہے کہ کربلا میں امام کا کافلہ آج کا دن ورود کربلا ہے. امام حسین کا قافلہ فرشتوں جب نکلا تھا مدینے سے بڑی شان ہے. آج کا دن اس زمین پر قافلہ
اور آپ اس میں بتائیں کہ جب اس سرزمین میں مولا کا قافلہ پہنچا ہے تقریب زیرہ کا قافلہ جب پہنچا ہے تو مولا نے پہلے اپنا گھوڑا بنانا چاہا، گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ روایت کہتی مولا نے 7 گھوڑوں کو تبدیل کیا تاکہ زمین کربلا جس کے کوئی نام لانے کے لیے پڑا۔ جب مولا کے رہنے والوں کو مولا نے بلایا کتاب زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا لینا والا کربلا ہے، کربلا کا نام سنا آنکھوں سے آنسو جائے۔ یہی وہ زمین ہے کہ تصویر محرم کو آنسو میں فاطمہ کا بھرا ہوا گلشن جڑ جائے۔ ذکر ہے کہ جس میں ماں اپنے لال کے لیے کھڑی۔ روایت کہتی مولا نے کئی گھوڑوں کو 7 گھوڑے مولا نے تبدیل کیے، گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ کربلا کا نام سنا ہے، احساس ہو گیا یہ فاطمہ کا بھرا گلشن ہے۔ ایک دوپہر میں کتنے جنوں نے جب کربلا کا تذکرہ سنا، نام سنا تو حسین کو وہ سارے منظر یاد آنے لگے۔ آخر عاشق ہو گیا، آپ ہم بھی جنازے اٹھاتے ہیں، ہم بھی میتیں اٹھاتے ہیں، کسی گھر سے اگر ایک وقت میں 2 جنازے ہو جائے کیا کیفیت ہوتی؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کسی گھر سے اگر 2 جوان کی میت ہو جاتی ہے، میرا محلہ آپ کو دلاسا دیتا ہے صاحب جوان بیٹے ہوئے تم ایسے چلے گئے، کبھی سوچا ہے حسین اور غریب کی کیا کیفیت ہوئی؟ کبھی قاسم میں ڈھوکے نہ کیا جائے؟ سارا منظر حسین کو کربلا کی تاریخ کا اخلاصوں کا یاد ہے۔ جیسے کربلا سنا ہے نا مولا، سونا منظر آنکھوں میں نظروں میں گھومنے لگا۔ یہی تو وہ زمین ہوگی ایک دوپہر میں حسین اتنے جنازے اٹھا کے لائے کہ جب اکبر کے جنازے کی باری آئے گی تو طرف میں مرتبہ خیمہ چالو کر کے کہیں گے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین اتنا شہید ہو گیا ہے، اتنا شہید ہو گیا ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا حسین سے نہیں ہوتا۔ جب زمین کربلا کا نام سنا ہے نا مولا کو یاد آیا یہی تو وہ زمین ہوگی کہ جب حسین اپنے بھائی حضرت عباس کے جنازے کے قریب پہنچیں گے، 34 سالہ عباس کے قریب جب پہنچیں گے تو یہی تو جملہ ہوگا، اے بھائی تمہارے مرنے سے حسین کی قبر ٹوٹ گئی۔ 7 گھوڑے بدلی مولا نے کر۔ ایک مرتبہ قبیلے بنی اسد کو بلایا، بلا کے کہنے لگے بنی سلام ہو یہ زمین کربلا کا بیانہ کرا دیں گے۔ کوئی بھی میڈیا کا روایات کہتا ہے سرکار زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، احساسوں کا بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ یہ آدمی کو کیا پتہ اس کے بعد موقع ملے۔ فاطمہ کا روایت ہماری آنکھوں سے خالی نہ جائے، بڑے ارمانوں کو لے کے آتی ہے، اس لیے کہ آپ کے آنسو کربلا والوں کے زخموں کا مرہم ہوتے ہیں۔ یہ سوچ کے رویا کرے کہاں گنہگاروں کی آنکھوں کا قطرہ ہے اور کہاں فاطمہ زہرا کا رومال ہے۔ ادادار تاریخ کے دن زمین کربلا کا بیانہ کرایا ہے مولا نے، اور یہ تو اپنے 2 بچوں اور محمد کے نام کرانا چاہا۔ بی بی زینب آگے بڑی کہنے لگی بھیا آپ سنتے ہیں کہ آپ میرے بیٹوں کے نام سے بیانہ کریں، اور محمد کو مولا بہت چاہتے تھے، مگر جو مولا کے بیٹے اکبر تھے بی بی زینب نے 18 سال تک پالا تھا، اسی لیے آپ سنیں گے جب مولا کے گھر کے مسائل ہوں گے تو مولا نے کہا تو ام لیلہ کے ساتھ ساتھ بی بی زینب سے اجازت لے کر اس نے 18 سال پڑھنے لوگوں سے زینب نے پالا ہے۔ روایت کہتی زمین کربلا کو اکبر سے نام خریدا گیا، بیانہ کیا گیا قبیلہ بنی اسد سے، اور ایک مرتبہ مولا اپنا مولا غریب کربلا حسین بن اپنے امامہ زمین کربلا جگہ کے کہتے بنی اسد کی عورتوں کو بلا کے اے بنی اسد کی عورتوں جب ہمارا گھر ڈوبا جائے، جب ہمارے ناشے میں قبر زمین کربلا میں پڑے ہیں اور تمہارے مرد اگر یزیدیوں کی پہنچ سے ڈر سے ہمارے جنازے کو کچھ کو کفن میں دے سکے تو میں نے حوصلہ دینا کہ تم آگے بڑھو، ہم تمہیں سہارا دینے والے۔ ایک مرتبہ مولا نے بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بلایا، ہاتھ کو چھوڑ کے کہتے اے بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں، ارے جب تمہارے گھر کے پڑے اور تمہارے گھر کی عورتیں ہمارے جنازے کو کچھ کو کفن میں دے سکے تو تم چلے آنا اور کھیلتے کھیلتے ہمارے بیٹوں میں کفن نہیں سکتے، ارے کپڑے کا انتظار کر دینا، ہمیں قبروں کی یادوں میں پہنچا دینا۔ ارے بنی ہاشم کے بچوں نے نہیں لگے اے مولا قریب المختاران آپ ہم سے کہیں آج کو اللہ نہ جانو یہی زمین کربلا ہوگی۔ ارے ایک بیمار بیٹا ہوگا، سید سجاد کا جملہ ہوگا، خدا کسی بیٹے کو اتنا غریب نہ کرے، اس کے باپ کا جنازہ بے روح زمین پر اور اسے
إنا لله وإنا إليه راجعون تسليما جزاك